الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اور جس قدر بڑی ذات ہو اس کی مجلس کے آداب بھی اتنے ہی بڑے اور اتنے ہی وسیع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات رب العالمین ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح کائنات کے ذرے ذرے پہ اللہ رب العزت کی ربوبیت پر ایمان ضروری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کائنات کے ذرے ذرے پہ رحمت کی بنیاد پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جب اتنی بڑی وہ شخصیت ہے اور ان کی مجلس میں اگر کسی کو بیٹھنے کا موقع ملے تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے، اس کا حق یہ ہے کہ آدمی اس کا حق ادا کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے، ایک ہے کہ آپ نے بیٹھنا کیسے ہے اور ایک ہے آپ نے کہنا کیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اگر اس امت کو خطاب کیا ہے تو حکم کیا دیا ہے؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ سب سے پہلے حکم یہ دیا ہے کہ تمہارے الفاظ اور دل میں پیغمبر کی تعظیم ہونی چاہیے۔ یہ بتانے کے لیے ایمان کی بنیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عقیدت ہے۔ اگر حضور اکرم کی تعظیم دل میں نہیں ہے تو انسان کے دل میں ذرہ ایمان کا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو فرمایا ہے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان نام ہی نبوت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ہے، اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ اور میں اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کرتا چلوں اگلی بات شروع کرنے سے پہلے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کانا یخاطبنا فی الدنیا باشرف الاسماء والصفات نرجو من فضلہ ان یعاملنا فی الآخرہ باحسن المعاملات۔ دنیا میں جس قدر خطاب ہو سکتے ہیں سب سے بہترین خطاب امت کے لیے ایمان کا ہے۔ اگر اللہ نے دنیا میں ہم سے سب سے بہترین خطاب کے ساتھ تکلم کیا ہے تو ہمیں امید ہے اللہ آخرت میں ہمیں مقام بھی سب سے بہتر عطا فرمائیں گے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی برکت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ تم نے رائنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رائنا عربی زبان کا لفظ ہے، یا یہ رایون سے بنا ہے یا یہ رانن سے بنا ہے۔ رایون سے ہو تو اس کا معنی رعایت کرنا ہے، خیال کرنا ہے بظاہر۔ اسی وجہ سے چروائے کو راعی کہتے ہیں کہ وہ بکریوں کا خیال کرتا ہے، مناسبت ہے ان دونوں میں۔ اگر رانن سے ہو تو اس کا معنی جہل بھی ہے، حماقت بھی ہے، رعونت بھی ہے، یہ سب معنی اس کے اندر موجود ہے۔ یہود ایک ایسا لفظ استعمال کرتے جو ذو معنی تھا، لفظ بظاہر اچھا تھا لیکن معنی ان کے ہاں اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ بھی نہیں تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ بھی نہیں تھے۔ اپنے دل کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے لفظ ایسا استعمال کرتے کہ مسلمان خوش ہوتے کہ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ خلوت اور نجی مجلس میں کہتے کہ ہم نے نبی کو الیاس باللہ جو ہم گالی دینا چاہتے تھے ہم نے دبے لفظوں میں دے دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ تھا مسلمان بھی رائے نہ کہہ دیتے اور یوں بھی کہہ دیتے۔ حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان کے لفظوں کا مراد کیا لیتے ہیں، یہود کیا لیتے ہیں، اتنا سخت جملہ حضرت صاحب نے فرمایا جو علامہ علوسی نے روح المعانی میں نقل کیا ہے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔ انہیں فرمایا یا اعداء اللہ لعنت اللہ علیکم، اے یہودیو تم خدا کے دشمن ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لئن سمعتها من رجل منکم یقولها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آئندہ تمہاری زبان سے میں نے جملہ سنا لأضربن عنقا، میں تمہاری گردن اتار کے رکھ دوں گا، تم نے میرے نبی کی شان میں جملہ ایسا لفظ کیوں کہا ہے؟ یہودیوں نے فوراً اعتراض کیا اولستم تقولونها، یہ لفظ تو تم بھی کہتے ہو، ہم نے کہہ لیا تو کیا ہوا؟ وہ چونکہ شبہ ڈالنے لگے تھے، امام راضی کہتے ہیں نزلت الآیہ، فوراً یہ آیت نازل ہوئی۔ کیوں نازل ہوئی؟ صدًا للباب قطع للألسنہ،
وابعادا عن المشابہہ، تین مقصد تھے۔ نمبر ایک، وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے جس سے نبوت کی توہین کا ادنا سے پہلو بھی نکلتا ہو۔ نمبر دو، قطع للانسلہ، ان زبانوں کو خاموش کرا دیا جائے جو نبوت کی شان میں غلط لفظ کہتی ہے۔ نمبر تین، ابعادا عن المشابہہ، امت کو مشابہ لفظ استعمال کرنے سے بھی ہمیشہ کے لیے منع کر دیا جائے کہ ایسا لفظ مت کہو جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ادنا سا شبہ بھی نکلتا ہو۔ صحابہ کرام کی شان تو یہ تھی، حدیث مبارک میں ہے، وہ جب حضور پاک کی مجلس بیٹھتے کأن علی رؤوسہم الطیور، ایسے لگتا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے ہیں۔ کیوں؟ ہلکی سی حرکت سے پرندہ اڑ جاتا ہے تو ان کے ہاں پرندوں کے سروں پر بیٹھنے کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ تو ظاہر میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے اور الفاظ میں بھی خیال کرنا چاہیے۔ اپنی زبان، اپنا دماغ، اپنا ظاہر اور باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے مجلس میں بیٹھے، تبھی نفع ہو سکتا، وگرنہ نفع نہیں ہو سکتا۔